صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رہ مل کے بینا ولیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا معراج شریف کے واقعے کا کچھ ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میرے 4 وزیر ہیں، وہ کون سے وزیر ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو نائب بنائے گا جو خون ریزیاں فساد کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں ان میں اپنا پیارا محبوب مبعوث فرماؤں گا جس کی خاطر عالم مارز وجود میں آیا اور جس کی خاطر 14 طبق بنائے گئے۔ اے فرشتو، تمہاری نظر صرف فسادیوں کی طرف ہے، مگر میری نظر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ جب فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو دیکھنے کی تمنا کرنے لگے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اے پروردگار، ایک مرتبہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا تاکہ ہم بھی تیرے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ آسمانوں پر تشریف لا کر آسمان اور فرش والوں کو بھی اپنے جمال دل فریب کی زیارت کروا دیجئے۔ صدا آئی، آج کی شب وہ شب ہے، آج کی رات وہ رات ہے جس میں تمام انبیاء، تمام آسمانوں والوں کو سرکار کی زیارت سے مشرف کیا جائے گا۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رہ مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ حضور سرور کائنات صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ہمارے 4 وزیر ہیں، 2 تو آسمانوں میں ہیں، ایک حضرت جبریل اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 وزیر زمین پر ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے 2 صوبے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اے پیارے حبیب، آئیے اور عرش کے صوبے کو بھی دورے سے مشرف فرما دیجئے، آپ عرش کا بھی دورہ فرما لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر رسول تشریف لائے دنیا میں، سب نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، لیکن اس خالق واحد یکتا کو دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے نہیں دیکھا، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ واقعہ لمبا صرف اشارہ ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب اگر آپ بھی ان کی طرح میری توحید کا اعلان کریں، ان کی طرح صرف توحید کا اعلان کریں تو آپ کے ان کے درمیان خصوصیت کیا ہوگی، فرق کیا ہوگا؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو میرے محبوب ہیں، پھر محبوب سے پردہ کون سا؟ پھر محبوب سے کون سا پردہ ہوتا ہے؟ آئیے مجھے دیکھ کر میری توحید کا اعلان فرمائیے اور شدید سے دین کا مقام حاصل کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے سپارے کے شروع میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جس سے سب درجوں پر بلند فرمایا، جو سب سے افضل ہے۔ اس آیت کی ترجمانی، اس کا ترجمہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ دوستو، بزرگوں، معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل بنایا ہے اور بلند درجات عطا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوسرے صحابی بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، تیسرے صحابی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، چوتھے بولے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صفی اللہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے، تم درست کہہ رہے ہو، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ اور غور سے سنو، اور غور سے سنو، الا وانا حبیب اللہ، مگر میں، اور اچھی طرح سن لو اور غور سے سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ تو انشاءاللہ کل والے درس میں حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے یہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس ماہ رجب المرجب اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے معراج، واقعہ معراج کے صدقے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور بالخصوص جو پاکستان کے اس وقت حالات ہو چکے ہیں اور جو اس وقت پاکستان کی عوام مشکلات میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کی مشکلات، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔